السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر نے مزید 24 جانیں لے لیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1277 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 22,345 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,59,685 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,46,454، سندھ میں 3,38,387، خیبر پختونخوا میں 1,38,179، بلوچستان میں 27,242، گلگت بلتستان میں 6,239، اسلام آباد میں 82,779، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,405 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,46,37,171 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,941 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,05,430 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,863 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 24 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,345 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,761، سندھ میں 5,478، خیبر پختونخوا میں 4,324، اسلام آباد میں 779، بلوچستان میں 309، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 583 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خطے میں چین اور امریکہ میں اختلافات کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کسی دباؤ پر چین سے تعلقات تبدیل نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہیں۔ چینی صدر کی انسداد بدعنوانی مہم مؤثر اور کامیاب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سی پیک کا اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ امید ہے چینی صنعت سی پیک کے خصوصی زونز کی طرف متوجہ ہوگی۔ پاکستان میں لیبر سستی ہے، امید ہے چینی صنعت کار متوجہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ تقریبات پر مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہیں۔ چینی صدر کی انسداد بدعنوانی مہم مؤثر اور کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات انتہائی گہرے اور قریبی ہیں۔ میڈیا اور ثقافتی تعلقات اتنے قریبی نہیں جتنے سیاسی تعلقات ہیں۔ آج کی ملاقات کا مقصد میڈیا رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ What we want in Pakistan is closer relationship with the Chinese media, and especially from the Prime Minister and his office, we want to have a closer liaison. We have probably one of the most deepest, strongest relationship between China and Pakistan. But the interaction between our medias, our cultural interaction is not as good as a political relationship. عمران خان کا کہنا تھا کہ چین کا بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکالنا بڑا کارنامہ ہے۔ چین نے چند سالوں میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا۔ چین نے غربت کے خاتمے کا اعلان کیا، جو غیر معمولی کامیابی ہے۔ His commitment to fight corruption, the commitment that a society there must be rule of law in a society. In other words, the powerful must be brought under the law. And corruption is, when it destroys a country, it is when there is a corrupt elite which does not bring itself under the rule of law, and they are the ones who do the maximum damage. So I have watched the corruption drive, anti-corruption drive of
President Xi Jinping. انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کسی نظام میں تبدیلی بہت مشکل ہے. کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی طویل مدت منصوبہ بندی ہے. انتخابی جمہوریت میں صرف 5 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. ہم چین سے زراعت کے شعبے میں تعاون کے خواہاں ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے اور ہم چین سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. Where we really want help from China, and we're already working on it, is agriculture. Because in China, the productivity, your agricultural productivity is much higher than Pakistan. Pakistan is basically an agricultural country. And we haven't really concentrated so much on our agriculture to improve our productivity. وزیر اعظم نے کہا کہ چینی صدر اور وزیر اعظم نے دیہات کی سطح سے جدوجہد شروع کی. چینی صدر اور وزیر اعظم 30 سالہ جدوجہد سے اس مقام تک پہنچے ہیں. امریکی صدر کو اس قسم کی سخت محنت اور جدوجہد سے نہیں گزرنا پڑتا. چینی قیادت جب اعلیٰ عہدے پر پہنچتی ہے تو انہیں تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے. چینی قیادت نظام کو مکمل سمجھتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے نچلی سطح پر لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چین غربت کے خاتمے میں کامیاب رہا. The process which they have come through to become the Prime Minister and the President, they started work 30 years ago, and they started working right from the canton, the real village level, and from there they worked all the way up. They went through all the processes. So really it's that long struggle which is what makes a leader. ہماری خواہش ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات کامیاب ہوں. پاکستان کا کہنا ہے افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن ہی سے افغان مہاجرین کی واپسی ممکن ہے. پاکستان عالمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے. پاکستان ان کی باعزت واپسی چاہتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا ہفتہ وار بریفنگ میں مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کام کیا اور افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن ہی افغان مہاجرین کی واپسی ممکن ہے. پاکستان عالمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے. پاکستان ان کی باعزت واپسی چاہتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کام کیا. ڈپلومیٹک مشنز کی حفاظت میزبان ملک کی ہوتی ہے اور افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ ہم فوجی ٹیک اوور کے حامی نہیں. ہماری خواہش ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات کامیاب ہوں. افغان مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں. 1 مہینے تک فائلیں وزیر خزانہ کے دفتر میں پڑی رہیں مگر منظوری نہ ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے کا اہم ملک اور افغانستان کا ہمسایہ ہے. افغان امن عمل پر ماضی میں بھی ایران کے ساتھ مل کر کام کیا. افغانستان کے تمام ہمسائیوں کو افغان امن عمل کے لیے کام کرنا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر بھارت کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے حل طلب ایجنڈے میں شامل ہے. مسئلے کا حل صرف کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس تصواب رائے میں ہے. بھارتی بیانات سے اس کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنے تحفظات کے لیے پاکستان کو جو اقدامات اٹھانا پڑے ہم ضرور اٹھائیں گے. وزیر خارجہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. افغان امن عمل، علاقائی سلامتی اور FATF کے حوالے سے اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور تحریک انصاف کی حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ ہم کسی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. مزید احوال اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے پاکستان کو جو اقدامات اٹھانا پڑے ہم ضرور اٹھائیں گے. افغان امن عمل، علاقائی سلامتی اور FATF کے حوالے سے اپنے بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. افغانستان میں ہمارے مصالحانہ کردار سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. دنیا کے سامنے پاکستان اور بھارت کی سوچ میں فرق واضح ہو گیا.
ہم افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں. ہم نے افغان فریقین کو میز پر بٹھانے میں ان کی معاونت کی. ہم صرف مصالحانہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ہوں یا دیگر ممالک، یہ سب سہولت کاری کر سکتے ہیں. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو خود کرنا ہے. امریکی صدر بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ افغانوں نے حل کرنا ہے. اپنے تحفظ کے لیے ہمیں جو اقدامات اٹھانا پڑے ہم ضرور اٹھائیں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم تمام پڑوسی ممالک بشمول بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بدقسمتی سے بھارت نے خیر سگالی کا جواب 5 اگست 2019 کے یک طرفہ غیر آئینی اقدامات سے دیا. ان اقدامات کو پاکستان نے مسترد کیا اور کشمیریوں نے بھی مسترد کیا. ان یک طرفہ سے کشیدگی نے جنم لیا. مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے وہ بھارت سرکار کی پیدا کردہ ہے. وہ کشمیری قیادت جو ماضی میں دلی سرکار کا حصہ رہی وہ بھی ان اقدامات کی وجہ سے بگڑ گئی. دلی سرکار نے پچھلے دنوں جو بیٹھک بلائی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی. اس اے پی سی میں شریک کشمیری رہنماؤں نے بھارت سرکار سے ان یک طرفہ اقدامات کی واپسی کا مطالبہ کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ جہاں تک سفارتی محاذ کا تعلق ہے تو کشمیر پر ہمارا موقف کل بھی واضح تھا اور آج بھی واضح ہے. سلامتی کونسل کو لکھے گئے میرے خطوط ریکارڈ پر ہیں. ہم کہتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. 5 اگست کے بعد میری طرف سے لکھے گئے 13 خطوط موجود ہیں جس میں ہم نے واضح کیا کہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے خطے کے امن و امان کو تہبالہ کر سکتا ہے. اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں. ہمیں آزادی رائے کی بھاشن نہ دیے جائیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں گزشتہ دنوں انفو لیب پکڑی گئی جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی. ہم پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. پاکستان میں 250 پاکستانی اور 40 کے قریب غیر ملکی چینل آزادی سے کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فواد چودھری کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ موجودہ دنیا بیانیے کی جنگ پر قائم ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے. افغانستان سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے. پاکستان کے خلاف جو بھی مہم چلائی جاتی ہے مفت میں نہیں ان کی ادائیگی ہوتی ہے. ہندوستان سے جعلی ٹویٹ چلتی ہے جس کو افغانستان سے بوسٹ ملتا ہے. گزشتہ دنوں انفو لیب پکڑی گئی جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی. جعلی انفو لیب 800 سے زائد جعلی ویب سائٹس چلا رہی تھی اور ان جعلی ویب سائٹ سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کریٹ کی گئی اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں سرکاری ٹی وی میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں اور صرف 10 سال میں 2200 افراد بھرتی ہوئے. ان ملازمین کو 32 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کیا جا رہا ہے جبکہ بھرتی کیے گئے 5% افراد بھی کام کے نہیں. میرٹ کے بغیر بھرتی ہونے والے افراد کی وجہ سے آپ نے ریلوے پی آئی اے کو بٹھا دیا. گزشتہ حکومتوں نے وزارت اطلاعات کو حکومتی پروپیگنڈا مشین بنایا. آپ کی اے پی پی پوری بیٹھ گئی, آپ کی پی ٹی وی کارپوریشن آپ نے پوری بٹھا دی, آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا, آپ نے اسٹیل مل کو بٹھا دیا اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے. جناب اسپیکر, فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہاں کہا گیا کہ یہاں صحافیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. نوشہر و فیروز اور سکھر میں قتل ہونے والے صحافیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا. شازیہ مری, عزیز میمن اور اجے لالوانی کا قاتل کون ہے؟ بلال بھٹو کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کو پاس کرنا چاہیے, وہ کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں. ہمیں آزادی رائے کے بھاشن نہ دیے جائیں. ہر لفظ کے چھپنے کے پیسے دیے جاتے ہیں. سب جانتے ہیں پیسے کون دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. یہ ریکارڈ 39 حملوں میں 32 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے. مسلم لیگ نون کے دور میں 18 حملے ہوئے جن میں 14 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور پی ٹی آئی کے دور میں 8 حملے ہوئے ہیں. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جناب اسپیکر کہ تمام جو پی ٹی آئی کے دور میں مقدمے ہوئے ہیں جن میں مرڈرز ہوئے ہیں
तमाम के तमाम में तफ्तीश हुई और तमाम के तमाम में वो जो मामलात हैं उनके मुजरम पकड़े गए और वो अदालतों के सामने। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाते रहेंगे। पाकिस्तान में 250 पाकिस्तानी और 40 के करीब गैर मुल्की चैनल आज़ादी से काम कर रहे हैं। हमें अपने इदारों की बुनियाद को मजबूत करने की ज़रूरत है। इमरान खान को हर इमारत की बुनियाद दोबारा रखनी पड़ रही है। हमने सहाफ़ियों को कामयाब नौजवान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। अगस्त के पहले हफ्ते में सरकारी टीवी मुकम्मल HD हो जाएगा। सरकारी खबररसा इदारे को AFP और रॉयटर्स की तर्ज पर चलाएंगे। रेडियो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारा PTV मुकम्मल HD हो जाएगा और पहली बार पाकिस्तान के लोग PTV को HD के ऊपर देख सकेंगे। इसके साथ APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जनाब स्पीकर, उसको हम एक मुकम्मल AFP और रॉयटर्स की सतह के ऊपर ले जा रहे हैं। उसको हम डिजिटल मीडिया न्यूज़ एजेंसी क्रिएट करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास न्यूज़ एजेंसी इंशाल्लाह अगस्त में अपना काम शुरू करेगी। किसी की ख्वाहिश पर घर नहीं जाऊंगा, मुद्दत पूरी करूंगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नैब ने तहकीकात करना है, शौक से करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई असेंबली में 4 दिन तक बड़े अच्छे माहौल में काम हुआ। 5वें दिन अपोजिशन की एक जमात ने शोर शराबा किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कौमी असम्बली पर कमेंट नहीं करूंगा। सिंध असम्बली बजट पेश करने के वक्त अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा डाला। बजट तकरीर के वक्त खुद अपोजिशन को अप्रोच किया। सिंध असम्बली में 4 दिन तक बड़े अच्छे माहौल में काम हुआ। 5वें दिन अपोजिशन की एक जमात ने शोर शराबा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट इजलास में अपोजिशन हुकूमत को तकरीर करने का मौका नहीं दे रही थी। स्पीकर ने 5वें दिन अपोजिशन को बुलाकर कहा कि कार्रवाई को बेहतर माहौल में चलाया जाए। अपोजिशन ने एक कट मोशन नहीं डाला। उनको हमारे बजट पर शायद कोई एतराज ही नहीं था। बजट डिमांड पेश की गई, पास हो गया। अपोजिशन के नामुनासिब रवैये पर स्पीकर ने एक्शन लिया। अपोजिशन अरकान ने बदतमीजी करके असेंबली का माहौल खराब किया। अपोजिशन को उन्हें कट मोशन डालना नहीं आता था या वो डालना नहीं चाहते थे। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत के अंदर जो एहतसाब के इदारे आते हैं उनके असासे हमारे पास मौजूद भी हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कल कहा एहतसाब वालों के असासों की छानबीन की जाए। जैकबाबाद में जो कुछ हुआ उस पर नैब की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि एजाज जाखरानी के घर पर रेड करना गैर कानूनी था। कभी अदालत कहती है कि गिरफ्तारी से 10 रोज पहले बताओ, फिर अदालत कहती है कि छापा मारो और गिरफ्तार कर लो। किसी को हिरासा करना ठीक नहीं। अरकान का मुझ पर एतमाद है, मैं 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं घर जाऊंगा। नैब ने तहकीकात करना है, शौक से करे। इससे कबल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। शरीक मुल्जिम मोहम्मद अली की जायदाद जब्त करने की तफसीलात अदालत में पेश की गई। शरीक मुल्जिम निसार अहमद शेख कोरोना का शिकार होने के बायस पेश न हो सके। वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को दोबारा तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध और दीगर पर फर्द जुर्म के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी, जबकि केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।